انسان ہزاروں سالوں سے جب اپنے ارد گرد پھیلی وسیع و عریض کائنات کو دیکھتا ہے تو حیرت زدہ ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں یہ خواہش سرگوشی کرتی ہے کہ وہ اس کائنات کے خفیہ راز جانے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ انسان سمجھتے تھے کہ اس کائنات کا نظام خود ہی چل رہا ہے، لیکن پھر ایک یونانی فلسفی تھیلز آف میلٹس نے ہمیں یہ راز بتایا کہ یہ کائنات چند قوانین فطرت سے چل رہی ہے۔ اس دن کے بعد سے دانشوروں اور سائنسدانوں نے ان رازوں کا سراغ لگانا شروع کر دیا۔ یونانی فلسفی ارسطو نے 4 صدی قبل مسیح میں اپنی کتاب آن دی ہیونز میں یہ نظریہ پیش کیا کہ ہماری زمین چپٹی دکھائی دیتی ہے، حقیقت میں گول ہے۔ اپنے موقف کی تائید میں انہوں نے ایک یہ ثبوت پیش کیا کہ جب زمین سورج اور چاند کے بیچ میں آ جاتی ہے اور گرہن لگتا ہے تو زمین کا چاند پر عکس گول دکھائی دیتا ہے۔ دوسرا ثبوت یہ تھا کہ جب ہم کسی جہاز کو سمندر سے ساحل کی طرف واپس آتا دیکھتے ہیں تو ہمیں پہلے بادبان دکھائی دیتا ہے اور پھر پورا جہاز۔ انسانی تاریخ کا ایک وہ دور تھا جب انسان یہ سمجھتے تھے کہ وہ ساری کائنات کا مرکز اور محور ہیں، اور چونکہ کرۂ ارض ان کا گھر ہے اس لیے یہ زمین بھی کائنات کا مرکز اور محور ہے۔ ارسطو کا بھی یہی موقف تھا کہ زمین ساکت ہے اور چاند، سورج اور ستارے اس کے گرد دن رات گھومتے رہتے ہیں۔ ارسطو کے موقف کو 2 صدی عیسوی کے ماہر افلاکیات کلوڈس پیٹلومی نے افلاکیات کے علم سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی اور ایک ایسا نقشہ بھی بنایا جس میں زمین مرکز میں ہے اور چاند، سورج اور سیارے اس کے گردش کر رہے ہیں۔ پٹالمی کے نقشے کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ گرجوں کے پادریوں نے بھی اسے قبول کر لیا، اور اس موقف کی تائید میں بائبل کی چند ایسی آیات بھی نکال لیں جن سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ انسان اور زمین کائنات کا محور اور مرکز ہیں۔ ارسطو اور پیٹالمی کے نظریے کو 1500 سال تک قبولیت اور مقبولیت حاصل رہی، اور پھر 16ویں صدی میں پولینڈ کے ایک نیکولس کوپرنیکس نامی پادری نے چیلنج کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب انسان ایک خوش فہمی اور غلط فہمی کا شکار ہیں، اور اصل معاملہ بالکل الٹ ہے۔ زمین کی بجائے سورج مرکز میں ہے اور زمین اور سیارے اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ کوپرنیکس کو اپنے مشاہدے پر یقین تھا، لیکن وہ گرجے کے عتاب سے خوف زدہ تھے، اس لیے انہوں نے اپنے مشاہدات کو مشتہر کرنے میں کافی تاخیر کی، اور جب وہ نظریات منظر عام پر آئے تو 100 سال تک کسی نے بھی ان پر سنجیدگی سے غور نہ کیا۔ آخر 100 سال کے بعد جرمنی کے جوہانس کیپلر اور اٹلی کے گلیلیو گیلیلی نے کوپرنیکس کی تائید کرنی شروع کی۔ 1609 میں جب گلیلیو نے اپنی دوربین کے مشاہدات سے ثابت کیا کہ کوپرنیکس کے تصورات حقائق پر مبنی ہیں، تو وہی ہوا جس کا کوپرنیکس کو خطرہ تھا۔ یورپ کے گرجوں میں پادریوں کا ایمان خطرے میں پڑ گیا، اور انہوں نے گلیلیو کو نہ صرف اپنے ہی گھر میں عمر بھر کے لیے قید کر دیا بلکہ ان کے نگارشات اور سائنسی تصنیفات پر بھی پابندی عائد کر دی تاکہ انہیں پڑھ کر باقی عیسائیوں کا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے۔ گلیلیو کو اپنے سچ کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ جب سائنسدانوں نے کائنات کا یہ راز فاش کر دیا کہ چاند زمین کے گرد چکر لگاتا ہے اور زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ ایسا کیوں ہے؟ وہ ایسی کون سی قوت ہے جو ان سب سیاروں اور ستاروں کو گردش میں رکھتی ہے اور وہ دن رات خلاؤں میں رقص کرتے رہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب 17ویں صدی کے آخر میں آئزک نیوٹن نے اس وقت دیا جب انہوں نے 1687 میں اپنی مارک الآرا کتاب پرنسپل آف میتھمیٹکس چھاپی۔ اپنی کتاب میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کے سب سے سیارے اور ستارے ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اور انہوں نے اس قوت کو کشش ثقل یعنی گریوٹی کا نام دیا۔ اس کشش کی وجہ سے جب درخت سے سیب گرتا ہے تو وہ اوپر کی طرف جانے کی بجائے نیچے کی طرف آتا ہے،
کشش ثقل یعنی گریوٹی کائنات کا ایک ایسا راز تھا جس سے نیوٹن نے انسانوں کو پہلی بار متعارف کروایا۔ نیوٹن نے اپنی سائنسی تحقیقات سے کائنات کے چند اور راز بھی جانے جو حرکت کے 3 قوانین کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ نیوٹن کا پہلا قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز ساکت اور جامد ہے تو وہ ساکت اور جامد ہی رہے گی، اور اگر وہ حرکت میں ہے تو حرکت میں ہی رہے گی جب تک کہ اس پر کوئی خارجی قوت عمل نہ کرے۔ نیوٹن کا دوسرا قانون کہتا ہے کہ جب کوئی قوت کسی چیز پر عمل کرتی ہے تو اس چیز کی رفتار بڑھا دیتی ہے اور اسی سمت میں بڑھتی ہے جس سمت میں وہ قوت استعمال ہوتی ہے۔ نیوٹن کا تیسرا قانون یہ بھی تھا کہ ہر عمل کا برابر اور مخالف سمت میں ایک رد عمل بھی ہوتا ہے۔ جب سائنسدان زمین کے چند راز جان گئے تو انہوں نے آسمان کی طرف توجہ مبذول کی اور روشنی کے راز جاننے چاہے۔ 17ویں صدی میں ڈنمارک کے سائنسدان اولے کرسچن نے روشنی کی رفتار جاننے کی کوشش کی اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ روشنی کی رفتار 1,46,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ بعد کی تحقیقات سے یہ سپیڈ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی بتائی گئی۔ سورج چونکہ زمین کے قریب ہے اس لیے اس کی روشنی ہم تک چند منٹوں میں پہنچ جاتی ہے، لیکن کائنات میں ایسے ستارے بھی ہیں جن کی روشنی ہم تک پہنچتے پہنچتے سینکڑوں یا ہزاروں یا لاکھوں سال لگ جاتے ہیں۔ عین ممکن ہے جب ہم اس ستارے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت تک وہ ستارہ فنا بھی ہو چکا ہوتا ہے۔ نیوٹن کے بعد جب سائنسدان نے سائنس کی دنیا میں ایک بڑا انقلاب برپا کیا وہ البرٹ آئنسٹائن تھا۔ آئنسٹائن نے یہ ثابت کیا کہ نیوٹن کے قوانین اجرام فلکی کے لیے موزوں ہیں لیکن ایٹم اور ایٹم سے چھوٹے ذرات کے لیے ناموزوں ہیں۔ آئنسٹائن نے ہمیں کائنات کا یہ راز بھی بتایا کہ زمان و مکان، جگہ اور وقت یعنی اسپیس اینڈ ٹائم جو 2 مختلف حقائق سمجھے جاتے ہیں حقیقت میں ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ آئنسٹائن نے کائنات کا یہ راز بھی جانا کہ مادہ اور توانائی میں بہت گہرا رشتہ ہے۔ ان کا یہ فارمولہ E=mc² سائنسی دنیا کا مشہور ترین فارمولہ ہے جس میں یہ منکشف کیا گیا کہ مادہ توانائی میں اور توانائی مادے میں بدل سکتی ہے۔ E=mc² پر ہمارے چینل پر ایک تفصیلی ویڈیو موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو جا کر ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آئنسٹائن نے 20ویں صدی کے آغاز میں جو سائنسی نظریات پیش کیے ان کا اطلاق اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ کائنات کے پھیلنے کے امکانات ہیں، لیکن آئنسٹائن ایک پھیلتی ہوئی کائنات کے تصور کو نہیں پیش کر سکے تھے، اس لیے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ کائنات محدود ہے۔ آئنسٹائن مرتے دم تک یہ سمجھتے رہے کہ وہ موقف ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ آئنسٹائن کو اس وقت اپنی رائے بدلنی پڑی جب امریکی سائنسدان ایڈون ہبل نے 1920 کی دہائی میں اپنی جدید دوربین سے یہ دیکھا کہ کائنات کے وہ دھندلے دھندلے اجسام جو نیبولا کہلاتے تھے دراصل کہکشائیں ہیں۔ ان کے مشاہدے سے یہ ثابت ہوا کہ ہماری کہکشاں دنیا کی واحد کہکشاں نہیں ہے۔ اسی بات پر علامہ اقبال کی ایک مشہور بات یاد آ گئی، یعنی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ ہبل کے لیے یہی بات حیران کن نہ تھی کہ کائنات میں ہماری کہکشاں کے علاوہ اور بھی بہت سی کہکشائیں ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ وہ کہکشائیں ہماری کہکشاں سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ ہبل نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کس رفتار سے ہم سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ جب اس رفتار کا پتہ چل گیا تو یہ حساب لگایا گیا کہ ماضی بعید میں ہماری کہکشاں کا آغاز کب ہوا تھا۔ جب حساب مکمل ہوا تو پتہ چلا کہ ہماری کہکشاں 13.7 بلین سال پہلے ایک بگ بینگ سے پیدا ہوئی تھی۔ پیدا ہوتے وقت وہ ایک حد سے زیادہ گرم مادے کی طرح تھی۔ جب قدرے ٹھنڈی ہوئی تو اس کی کوکھ سے ستاروں نے جنم لیا، پھر ان ستاروں کی کوکھ سے سیاروں نے جنم لیا۔ اس طرح پہلے ہماری کہکشاں پیدا ہوئی اور پھر اس کہکشاں کی کوکھ سے ہمارا سورج پیدا ہوا۔
اب سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ ہماری کہکشاں ہمارے ملکی وے کی عمر 13.7 بلین سال ہے، لیکن ہماری زمین کی عمر صرف 4.5 بلین سال ہے۔ ان 4.5 بلین سالوں میں پہلے 1 بلین سال تو کرۂ ارض پر کوئی آثار زندگی کے نہ تھے، پھر سمندر کی گہرائیوں کے گرم پانیوں میں زندگی کے آثار اور ایسی مخلوقیں پیدا ہوئیں جس نے بڑھتے بڑھتے مچھلیاں تخلیق کی، اور پھر ارتقاء کا طویل سفر کرتے ہوئے پرندوں اور جانوروں اور پھر انسانوں کی صورت اختیار کی۔ سائنسدان صدیوں سے یہ سوال پوچھتے رہے کہ کرۂ ارض میں جو پودے اور درخت، حیوان اور انسان موجود ہیں، ان کی اجزائے ترکیبی کیا ہیں؟ ارسطو کا یہ نظریہ تھا کہ کرۂ ارض پر موجود تمام چیزیں تمام مادی اجسام عناصر اربع سے بنے ہیں، جو زمین، ہوا، آگ اور پانی ہیں۔ یونان کے ہی ایک فلسفی تھے جن کا نام ڈیموکریٹس تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کرۂ ارض کی چیزوں کو تقسیم کرتے جائیں تو ایک ایسا مقام آئے گا کہ جب آپ اسے مزید تقسیم نہیں کر سکیں گے، وہ ناقابل تقسیم ذرہ ایٹم کہلائے گا۔ 20ویں صدی کے سائنسدانوں نے ایٹم کا راز بھی جانا اور ہمیں بتایا کہ ایٹم کے اندر 3 چیزیں مخفی ہیں جو الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران کہلاتی ہیں، اور پروٹون اور نیوٹران میں مزید جو چھوٹے چھوٹے ذرے چھپے ہیں وہ کوارک کہلاتے ہیں۔ کائنات کے جتنے راز ہم جان گئے ہیں، اتنے ہی راز ابھی اور باقی ہیں جو سائنسدان جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 20ویں صدی کے ایک مقبول سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے ایک جگہ لکھا کہ جوں جوں ہماری زندگی اور کائنات کی الجھی گتھیاں سلجھ رہی ہیں، توں ہم اس راز سے بھی آگاہ ہو رہے ہیں کہ خدا کیسے سوچتا ہے۔ ان کا جملہ تھا "For then we would know the mind of God"۔ بحیثیت مسلمان ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ خدا کیسے سوچتا ہے، اس کا ہم پتہ چلا سکتے ہیں، لیکن جو اسٹیفن ہاکنگ نے کہا ہم نے وہی بات آپ کے سامنے کوٹ کی۔ دن کی بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم روزانہ آپ کے لیے ایک نئے ٹاپک پر ایک نئی ویڈیو لاتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔